جی خواتین حضرات، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید 12 ربیع الاول کی مبارک رات. اور ہمارے ساتھ آج ہمارے دو علماء کرام، ہمارے پیارے بھائی دوست بھی، اور ہماری شان رمضان کی شان بھی، آج شان مصطفیٰ کی شان بنے ہوئے ہیں یہ دونوں حضرات. اور سب سے پہلے علامہ محمد کمیل مہدوی صاحب، السلام علیکم حضرت، خیریت سے؟ ٹھیک. پھر دوسرے ہمارے پیارے بھائی مفتی اسماعیل نورانی صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں حضرات کیسی طبیعت؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آج کی رات کی مناسبت سے، کیونکہ یہ عید میلاد النبی ہے اور ایک خوشی کی رات ہے، ایک خوشی کی رات ہے، ہم خوش ہیں آج. ہم عید منا کے خوش ہیں، ہم اپنی نبی کی شان میں ان کی ولادت کا دن منا کر ہم خوش ہیں، ہمیں اس بات کی خوشی ہے. امت کو، مفتی صاحب پہلے آپ سے سوال کروں گا، امت کو اس سے کیا سبق لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں تمام ہی ناظرین کو ARY ڈیجیٹل کے اس محفل کی جانب سے اور اس انتظامیہ کی طرف سے مبارکباد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور خود آپ تمام حضرات کے لیے، ہم سب کے لیے سعادت بھی، خوش نصیبی کہ ہم اس موقع پر یہ سعادت پا رہے ہیں. بے شک. آپ نے آغاز میں جو بات فرمائی کہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع سے گزر رہے ہیں اور اسی تعلق سے خوش بھی ہیں. سب سے پہلے تو اسی حوالے سے ہمیں تھوڑی سی قرآن و سنت کی روشنی میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب شریعت میں عید الفطر موجود ہے، عید الاضحیٰ موجود ہے، دو عیدوں کے ہوتے ہوئے ایک تیسری عید کا کانسیپٹ کیسے آیا؟ تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ کوئی تیسری چوتھی عید کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اصل میں لفظ عید عربی میں خوشی کو کہتے ہیں. خوشی، بے شک. یہ ایک عربی لفظ کا رواج ہے جو اردو میں، جیسے بہت سارے لینگویجز کے الفاظ بے شک دوسری زبانوں میں جاری ہو جاتے ہیں، ادھر کے الفاظ ادھر چلے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے عید کا لفظ خوشی کے معنی میں ہے. یعنی یہ عید اصطلاحی نہیں ہے، عید عرفی ہے یہ. عید عرفی. اور اگر ایمان و سنت اور ایمان و عشق و محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو عیدوں کی عید ہے، عیدوں کی جان ہے کہ اللہ رب کریم نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، تو انہی کے دم قدم سے یہ ساری بہاریں ہیں، ساری کائنات ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، وہ جو قصیدہ ہے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک سے لوٹتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جس میں وہ بیان کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو آپ کے طفیل ہے، حضرت نوح کی کشتی پار لگی تو آپ کے طفیل ہے، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ کے طفیل ہے، حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں آپ کے طفیل ہیں. ان تمام باتوں کو انہوں نے بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر بیان کیا. اور حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی کو کیا خوب بیان کیا کہ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجینا. یہ ساری حقیقت ہے. تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقیناً ہمارے لیے پرمسرت موقع ہے اور ایک خوشی کا موقع ہے. لیکن آپ نے بہت عمدہ بات اس میں سوال کے طور پر فرمائی کہ اس میں ہمارے لیے کیا تقاضا ہے اور پیغام کیا ہے. پیغام وہی ہے جو قرآن مجید نے بنیادی طور پر مقصد بعثت نبوت بیان فرمایا، کہ فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا کہ وہ اللہ وہی ہے کہ جس نے لوگوں کے اندر اپنا ایک عظیم الشان رسول بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ وہ تلاوت کتاب کرے، تلاوت آیات کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دے. یعنی صرف تلاوت نہ کرے بلکہ اس کی تفسیر بھی بیان کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ صرف اس کے لوگوں کے ظاہر تک اس کو محدود نہ رکھے بلکہ اپنی اثر آفرینی سے ان کے دلوں میں بات کو اتار دے. اور یہ اعجاز نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے وہ ملکہ، وہ اعجاز بخشا کہ آپ بہت مختصر سے الفاظ میں بہت عظیم الشان باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس کو جوامع الکلم کا معجزہ کہتے ہیں. تو میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے یہ میسج ہے ہم تمام کے لیے کہ ہم تعلیم و تربیت سے وابستہ ہوں. جب معلم کائنات کا میلاد منا رہے ہیں تو تعلیم ہمارا شعار ہونا چاہیے. معلم اخلاق کا میلاد منا رہے ہیں، ہمارے اخلاق سب سے اچھے ہونے چاہیے. یہ اصل میں بنیادی میسج ہے اور یہی تزکیہ نفس کہلاتا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے حضرت، بہت بہت خوش رکھے. علامہ محمد کمیل مہدوی صاحب، حضرت آپ سے بھی نا یہی سوال ہے میرا کہ اس خوشی کے موقع پر
جیسے بلکہ ابھی مفتی صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ ہم عید کا لفظ خوشی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اکثر شان رمضان کے دوران جب مفتی صاحب آیا کرتے تو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ ہماری عید تو عید آنے سے پہلے آ گئی آپ کو دیکھ کر، آپ کو مل کر، تو عید کا جملہ تو خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، امت کے لیے اس میں کیا تقاضا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب اللہ العالمین۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور عید میلاد النبی کی انتہائی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ جہاں رہیں خوش و آباد رہیں انشاءاللہ اس عید کے صدقے میں۔ انشاءاللہ جیسے پروردگار نے آپ کو خوشیاں نصیب فرمائی ہیں آج کی رات میں، آپ کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں رہیں انشاءاللہ العزیز۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے بات کی تھی قرآن کریم کی آیت سورہ مبارکہ مریم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ جو عید میلاد النبی کا جو تصور ہے وہ اس آیہ کریمہ سے بہت واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، اور قرآن نے اسے سند بنا کر نقل کر دیا کہ السلام علیہ، مجھ پر سلام ہو، درود و سلام مجھ پر، کب؟ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن مجھ پر سلام ہو، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن مجھے موت آئے گی اس دن بھی سلام ہو۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور مبعوث کیا جائے گا اس دن بھی سلام ہو۔ یعنی قرآن نے اچھا یہی آیت ملتی جلتی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی موجود ہے، دونوں سورہ مبارکہ مریم میں ہے۔ یعنی اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جس دن انبیاء تشریف لاتے ہیں دنیا میں وہ دن اس قابل ہوتا ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی منزل یہ ہے تو جو فخر عیسیٰ اور سردار عیسیٰ ہو، جب وہ دنیا میں تشریف لے آئیں تو چونکہ ان کے آنے سے انسانیت کو حیات نصیب ہوتی ہے، اور جب وہ قیامت میں تشریف لائیں گے تو ان کے آنے سے وہاں انسانیت کو شفاعت نصیب ہوگی، تو دونوں دن ان پر سلام ہے۔ لہذا عید میلاد النبی کا جو تصور ہے وہ تو اس سورہ مبارکہ مریم کی ان دو آیات سے واضح طور پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے حوالے سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اور پھر سرکار کا نام دیکھیں، نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار کا ایک لقب، پروردگار کا نام ہے محمود، ٹھیک ہے، اور حضور کو کہا جاتا ہے محمد۔ ابھی قبلہ بات فرما رہے تھے کہ حضرت آدم کی توبہ حضور کے صدقے میں قبول ہوئی، تو جو دعا تھی وہ یہ تھی الہی بحق محمد وانت المحمود، پروردگار میں محمد مصطفیٰ کے صدقے میں مانگ رہا ہوں جبکہ تو محمود ہے، ٹھیک ہے۔ محمد وہ کہ جس کی بہت زیادہ مدح کی جائے، محمود وہ جس کی مدح کی جائے۔ اچھا، تو بظاہر تو یعنی پروردگار ہے محمود جس کی حمد کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے، مدح کی جائے۔ تو یہ بہت زیادہ کا حضور میں جو تصور ہے کہ محمد، پروردگار نے اپنے نام سے بھی بڑھ کے گویا حضور کو نام عطا کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم تمام مخلوقات مل کر خدا کی حمد کرتے ہیں ہماری اپنی حیثیت استعداد کے مطابق، تو وہ ہے محمود۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جن کی حمد خود پروردگار عالم کرتا ہے، لہٰذا یہ وہ ہیں کہ جن کی بہت زیادہ مدح کی جائے، کیونکہ ہم سب مل کر جو مدح کریں، پروردگار ایک اکیلا تنہا خالق، وہ اگر کسی کی تعریف کر دے تو پورا قرآن ہی قصیدہ محمد ہے، پورا قرآن ہی نعت محمد ہے۔ کہ ہماری بات بھی ہو رہی تھی کہ پروردگار نے حضور کو جب بچپن میں دیکھا تو فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، ایک ایک ادا پر نگاہ ہے۔ حضور کو وطن میں دیکھا تو فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حضور کو سفر میں دیکھ لیا تو فرما لیا کہ ووجدک ضالا فہدا، حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا تو فرما دیا کہ لقد کان انک لعلی خلق عظیم، حضور کے کردار کو دیکھا تو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور حضور کو ابا میں دیکھ لیا تو فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اور حضور کو قبا میں دیکھ لیا تو فرما دیا کہ یا ایھا المدثر، اور حضور کے چہرے روشن کو دیکھ لیا تو فرما دیا کہ والشمس وضحاہا، اور حضور کے سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرما دیا کہ واللیل اذا یغشاہا، اور حضور کے سینہ مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اور حضور کے پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ ووضعنا عنک وزرک، اور حضور کی زبان مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ تو پروردگار
حضور کی نعت قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا اس بات کا کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ قصیدہ محمد اور نعت خوانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مفتی اسماعیل صاحب، جس کا قصیدہ خود قرآن نے پڑھا اور ابھی بیت کا تذکرہ ہوا، اہل بیت کا تذکرہ ہوا، تو ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ خود ان افراد نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت نے، انہوں نے کس انداز سے اپنے اعمال کے ذریعے ہمیں یہ میسج دیا کہ سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے. ایک تو یہ کہ ہم وربلی کہہ دیں کہ ان کی ذات ظاہر مشعل راہ ہے، لیکن ان افراد نے کس انداز سے فالو کیا تاکہ وہ ہمارے لیے بھی ظاہر مشعل راہ ہے. دیکھیں، ابھی علامہ نے کہا کہ اللہ رب کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ان کے جسم مطہر کو بھی، ان کے روح مقدس کو بھی اللہ رب کریم نے قرآن مجید کا موضوع بنایا ہے، تاکہ محراب و منبر میں تا قیامت جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا نعت مصطفیٰ ہوتی رہے گی. اور پھر آپ غور کیجئے کہ علامہ نے اہل بیت کا حوالہ دیا، اور اللہ رب کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ایک ایک ادا کو، ان سے تعلق رکھنے والی ایک ایک چیز کو بیان فرمایا. اہل بیت کا ذکر فرمایا، حضور کے نماز پڑھنے کو بیان فرمایا، حضور کے حج کرنے کو بیان فرمایا. اسی طریقے سے آپ کے ساتھ چلنے والے جتنے بھی ہیں، وہ صحابہ کرام ہوں، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر لوگ ایمان لے آئیں جیسا کہ یہ صحابہ تم ایمان لائے، فقد اہتدوا، تو لوگ ہدایت پا گئے. حضور سے تعلق رکھنے والی ہماری مائیں ازواج مطہرات بھی ہیں، اللہ ان کا ذکر حضور کی نسبت سے فرماتا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں. یہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہے. کیوں ہے کہ نبی کی نسبت سے ہیں، نبی کے حضور کے والدین، اللہ اکبر، انہو الذی یراک حین تقوم، ساری دنیا عبادت کرے تو اس بات کی پابند ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن جب باری آئی پیارے مصطفیٰ کی تو اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، پیارے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں مصلی پر اللہ آپ کو دیکھتا ہے. وتقلبک فی الساجدین، اور آپ کا ساجدین کے اندر مسلسل منتقل ہونا. تو ساجدین سے مراد حضور کے آباء و اجداد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا تقدس بھی آپ کے طفیل ہے. الغرض کے اس پورے زمانے میں، اس پوری کائنات میں اگر کہیں بھی مفتی صاحب ہمارا امت مسلمہ، اللہ اکبر، کنتم خیر امت، ہمیں خیر الرسل دیا. جب خیر الرسل، رسولوں میں سب سے بہترین دیا تو امت بھی سب سے بہترین قرار پائی. کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. اب ہمارے وسیم بھائی نے جو سوال کیا، میں اس کے جواب کے قریب آ گیا اس آیت کی وجہ سے کہ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو. اس کا صحیح معنی میں جو ثبوت دیا ہے وہ انہی حضرات صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، حضور علیہ السلام کے انہی پیروکاروں نے خیر امت کے لقب پر عمل کر کے دکھایا. ورنہ اگر آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں اور کنتم خیر امتن کی تلاوت کریں تو یہ ہمیں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خطاب ہم سے نہیں ہے، حالانکہ خطاب تمام امت سے ہے، قیامت تک کے آنے والے افراد سے. لیکن اگر اس کے جو صحیح معنی میں مظہر ہیں وہ یہی حضرات ہیں کہ کس طریقے سے یہ حضور کی مدح بھی کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے حکم پر کس طریقے سے عمل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیروی کرتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. حضرت یہ ابھی مفتی صاحب نے یہ جو سوال کیا، یہ جو بھی بات فرمائی، اسی سے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ تم بہترین امت ہو. تو من حیث الامہ ہماری تعریف ہوئی، من حیث القوم نہیں تعریف ہوئی، من حیث الفرقہ نہیں تعریف ہوئی، من حیث الافراد نہیں تعریف ہوئی، من حیث الامہ تعریف ہوئی. اور پھر کہا بھی یہ گیا کہ اخرجت للناس، تمہیں تمہارے لیے بنایا بھی نہیں، تمہیں بنایا بھی دوسروں کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے بنایا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سبحان اللہ. یہ جو آیت کے آگے جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تم وہ ہو کہ جو امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو. یہاں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ گویا پروردگار اس بہترین امت کی شرط یہاں بیان کر رہا ہے کہ تم بہترین امت اس وقت ہو کہ جب امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو. اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس معروف پر خود عمل کرنے والا ہو، اس منکر سے بچنے والا ہو. قرآن کریم کہتا ہے لماذا تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. تو اور پھر سرکار ختم مفضل جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی فرقے کی تعریف نہیں ہے، کسی مسلک کی نہیں ہے، امت کی بات ہو رہی ہے. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر فرما رہے تھے آپ پہلے، مجھے بہت دلی مسرت ہوئی کہ جو آپ نے تھوڑا سا ان کا ذکر کیا. عاشق مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے نا، اب ان سے بڑھ کے کون ہوگا عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیا مقام حضور نے عطا کیا. حبش کے غلام ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ آباء و اجداد کا اوپر تک پتہ نہیں ہے، فقط باپ کا نام اور ماں کا نام. اذان دیا کرتے تھے، زبان بھی اتنی عربی کے اعتبار سے مناسب نہیں تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں کہہ پاتے تھے. جی
کیونکہ عجم تھے اشہد اللہ کہتے تھے، شین نہیں کہہ پاتے تھے، سین کہتے تھے۔ اب عربوں میں جو ایک زبان کا غرور اور اپنے آپ کو عرب اور باقیوں کو عجم یعنی گونگے، یعنی جو عربی نہیں بولتا وہ گویا زبان ہی نہیں بولتا، ان میں وہ تفاخر اور غرور۔ تو حضور کے پاس بعض افراد نے آ کر کہا، کمال بھائی آج بھی عرب کہتے ہیں، بالکل تم عربی نہیں بولتے، بالکل کہتے ہیں تم عربی نہیں بولتے، ایسے ہی ہے۔ تو وہ حضور کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم عربی زبان جاننے والے ہیں، ہم شین کو شین کہتے ہیں، سین کو سین کہتے ہیں، ضاد کو ضاد کہتے ہیں، صاد کو صاد کہتے ہیں، خا کو خا کہتے ہیں، قاف کو قاف کہتے ہیں، ہمارا تلفظ بڑا اچھا ہے، تو آپ ہمیں اذان کے لیے معین فرمائیے۔ تو حضور نے ایک جملہ فرمایا، لیکن عشق مصطفیٰ کہاں انسان کو کس معراج پہ پہنچا دیتا ہے، فرمایا کہ شین و بلال سین عند اللہ، یاد رکھو بلال کی زبان سے نکلا ہوا سین جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو شین بن جاتا ہے نا۔ تو یہ تصور نہ کرنا کہ جناب علی اب بلال کی زبان سے سین نکل، نہیں، جب بلال سین کہہ رہے ہیں اس میں وہ خلوص ہے اور وہ عشق مصطفیٰ ہے کہ جب خدا کے پاس پہنچتا ہے تو وہ شین بن جاتا ہے۔ تو ایک حبش کے رہنے والے تھے، لیکن وہ افتخار انہیں عطا کیا۔ دیکھیں اس زمانے میں یہ ہم اذان کا کہہ دیتے ہیں فقط، لیکن اس زمانے کی ذرا آپ باریکیوں کو سمجھیے گا کہ اذان ایک سب سے بڑا اناؤنسمنٹ تھا اسلامک ورلڈ کا، سب سے اہم اور سب سے بڑا اناؤنسمنٹ اسلامک ورلڈ کا تھا اذان۔ اس اذان کے لیے کسی عرب کو نہیں، حبش کے غلام کو منتخب کیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک جو مکرم ہے اور باعزت ہے وہ وہی ہے کہ جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے۔ تقوی زیادہ ہوگا، سگا ہو اپنے خاندان کا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اگر چچا، ٹھیک ہے۔ ابو الحکم کی جو آپ نے بات کی تھی، ابو الحکم جو ابو جہل جسے بعد میں بڑا اپنے قبیلے کا سردار بنا پھرتا ہے، ابو الحکم یعنی فادر آف وزڈم، حکمتوں کا باپ، بہت سمجھدار ہو، بہت عقل والے ہو۔ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، آ کے اس نے تھوڑا گستاخی سے سرکار سے کہا، میں الفاظ تو نہیں دہرا سکتا، لیکن یہ کہا کہ یہ جو معجزے آپ دکھاتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو آپ سحر کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی معجزہ آسمان پر دکھا دیں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ نبی ہیں، کیونکہ جادوگر کا جادو زمین پر چلتا، آسمان پر نہیں چلتا۔ سرکار ختمی مرتبہ نے 3 مرتبہ پہلے اسے اقرار لیا کہ کیا تو مان لے گا؟ کہا کہ ہاں میں مان لوں گا۔ اس کے بعد حضور نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سبحان اللہ۔ جناب قمر جلالوی نے کہا تھا کہ قمر، یوں تو نبی سارے قمر ہیں مگر میرا نبی شق القمر ہے، سبحان اللہ، کیا کہا۔ تو حضور نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس ابو الحکم نے، جو اس وقت تک ابو الحکم معروف تھا، کیا کہا؟ اے محمد میں سمجھ گیا سب کا جادو زمین پر چلتا ہے، ہمارا جادو آسمان پر بھی چلتا ہے۔ حضور نے کہا بھی ابو الحکم یہ جاہل نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے۔ جاہل وہ ہوتا ہے کہ جسے یہ اس دن کے بعد، اس وقت جاہل وہ ہوتا ہے کہ جیسے سمجھ نہ ہو، علم نہ ہو۔ ابو جہل وہ ہوتا ہے کہ جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی ماننے کو تیار نہ ہو۔ تب حضور کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اگر جانتے ہوئے بھی ہم، اچھا خدا نہ خواستہ میں سارے ناظرین سے سوال کر رہا ہوں، لیکن اب جب دوسروں پہ بات آتی ہے تو ہم بڑے اچھی طرح سن لیتے ہیں، جب اپنے پہ بات آئے، خدا نہ خواستہ میں سے کسی کو ایسا تو نہیں کہ کوئی ڈاؤٹ ہے کہ فجر کی نماز پتہ نہیں واجب ہے، سب جانتے ہیں نا، سود لینا حرام ہے سب جانتے ہیں، شراب حرام ہے سب جانتے ہیں، جان کے جو نہ مان رہا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ تاریخ سے سبق سیکھ لیجئے۔ تو تاریخ فقط پڑھنے کے لیے نہیں، سبق لینے کے لیے بھی نا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ آخری زمانہ وہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ومن القرآن الا رسمه، اسلام کا فقط نام رہ جائے گا، قرآن فقط رسم الخط کے حد تک رہ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ لوگ جھوٹ کو مذاق کے نام پر، سود کو نفع کے نام پر، شراب کو شربت کے نام پر حلال کر دیں گے۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی کمیل بھائی، میں آپ دونوں حضرات سے یہ وقت کا تھوڑا تقاضا کریں، بلکہ میں گزارش کروں گا پروڈیوسر سے کہ تھوڑا سا وقت ذرا سا یہ بڑھائیں گے، یہ بڑی ایک ضروری گفتگو ہے۔ میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ میں نے یہ چاہ رہا تھا کہ وسیم بھائی یہ سوال کریں، آج کے میرے لیے اس وقت عشق مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں اس وقت ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں تک پہنچ گئے ہیں، کلمہ گو ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، عین ممکن ہے ہم ایک دوسرے، زبان بھی ایک ہی بولتے ہیں، لیکن ہلکی سی بات بری ایک دوسرے کی لگی تو ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہو گئے۔ مجھ سے پہلے آپ کمیل بھائی، پھر آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کا حل بیان فرمایا، چاہے یہ جو سوال آپ نے کیا یہ ہو یا اس سے ملتے جلتے سوالات ہوں، ہر بات کا حل قرآن مجید کے اندر الحمدللہ موجود ہے، اور یہ زندہ و جاوید کتاب کی دلیل ہے۔
قرآن مجید نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر انسانیت کے لیے کون سی چیز ضروری ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں. سب سے زیادہ انسانیت کا ایشو، سب سے زیادہ انسانیت کے لیے ضروری لازم و ملزوم چیز وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ تک رسائی اور اللہ تک پہنچنا ہے. جب اتنی بڑی چیز کے لیے بھی قرآن نے حل یہی بتایا کہ فاتبعونی، محبوب کریم کے دامن میں پناہ لو، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر دنیا کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے کہ جو ان کے راستے کے بغیر مل سکے، ان کے دامن سے نکل کر مل سکے. معلوم یہ ہوا کہ تمام مسائل کا حل ہمارے درمیان امن و مساوات کا فقدان ہے، ہمارے درمیان امن عالم کا معاملہ ہے، ہمارے درمیان پیار محبت کا فقدان ہے. ان تمام چیزوں کے ہمارے نزدیک ہمارے درمیان بحران اور فقدان ہے. ان سب کا حل فاتبعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کے اندر ہے. آخر ہمارا جو اس وقت زمانہ چل رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ یا اس کے قریب قریب مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے موجود تھی نا. وہ بھی تو باہم دست و گریباں تھے، وہ بھی تو لوٹ مار اور دیگر وہ تمام جرائم کے جو آج ہمارے درمیان ہیں ان کے درمیان پائے جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان باہم دست و گریباں کو باہم شیر و شکر بنایا، اور کس طریقے سے وہ ایسے محبوب ترین آپس میں بن گئے کہ قرآن نے فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار. وہ ساری شدتیں جو اپنے درمیان تھی وہ اصل دشمنوں کو پہچان گئے. آج ہم اصل دشمنوں کو نہیں پہچانتے. یہود و نصارہ ہمارے اصل دشمن ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو باہم دست و گریباں کیا، اور آج وہ ہمارے درمیان کی اس تفریق پر خوش ہیں، خوش ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں آج کے اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کی مناسبت سے کہ کم از کم تمام مواقع کو آپ چھوڑ دیجئے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا ہمارا عالمی عظیم انٹرنیشنل موقع ہے کہ جس موقع پر ہمیں اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہوئے جمع ہو جانا چاہیے. یہ بھول جائیں کہ یہ کس کا شعار ہے کس کا نہیں ہے. یہ دیکھو پرچم کس نبی کے ساتھ وابستہ ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ پرچم بلند ہوا ہے، لہذا اس کی بلندی پہ سب خوش نظر آئیں. یہ اگر آج ہمارے درمیان سوچ پیدا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک قرابت پیدا ہو سکتی ہے، فاصلے کم ہو سکتے ہیں اور اختلافات میں انشاءاللہ کمی آ سکتی ہے. اللہ خوش رکھے. کمیل بھائی مختصراً آپ بھی فرما دیجیے. جی بس میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے جس طرح سے اتباع رسول کیا تھا، مجھے ایک واقعہ اسی وقت یاد آ گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. ظہر کی نماز تھی، 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، وحی پروردگار نازل ہوئی اور اس کے بعد رخ تبدیل کر دیا خانہ خدا کی طرف، اور مولا علی علیہ السلام نے اس وقت رخ تبدیل کیا. تو کسی نے پوچھا بعد میں ان سے کہ یہ آپ نے جو رخ تبدیل کیا، مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو یہ جو آپ نے رخ تبدیل کیا تو ان سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تو آیے کریمہ نازل ہوئی تھی، یہ آپ نے کیسے رخ تبدیل کیا؟ تو انہوں نے اس وقت جواب دیا تھا کہ ہم تو نہ بیت المقدس جانے اور ہم تو نہ خانہ کعبہ جانے، جس طرف رخ مصطفیٰ ہو جائے وہی ہمارا قبلہ ہے، وہی ہمارا قبلہ ہے. تو یہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. کاش مسلمان کا اشعار بن جاؤ. میرے ہاتھ جڑے ہوئے، نہیں معلوم کیمرہ کس طرف ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا ان بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کہ خدا کے لیے کم از کم اگر اس ملک میں ہم اس بات پر جمع ہو جائیں نا کہ جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے اس کی جان و مال عزت و ناموس محفوظ رہے گی، صرف اس معیار پر، کسی فرقے سے ہو. ایک سوال آپ دونوں سے، یہ کیمرے دیکھ رہے ہیں ہمارے سارے کیمرے دیکھ رہے ہیں آپ کو ہمارے. میں ایک سوال ہے آپ دونوں سے، آپ دونوں مختلف مسالک سے ہیں اور آپ ایک دونوں اس وقت ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب دیجیے. سرکار ختمی بڑا معصومانہ سوال ہے، معصومانہ سوال ہے میرا. یہ وسیم بھائی اسی طرح بولتے ہیں. یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، دونوں میں نے کلمہ اسی گو لیے ہیں. شروع میں عرض کیا نا کہ اس میلاد کے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماعیت پوری دنیا کے لیے ہم ایک میسج دے سکتے ہیں کہ یہ واحد وہ ذات پاک مصطفیٰ ہے کہ جس پر آ کر سب جمع ہو سکتے ہیں. کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. عزیزان گرامی، ایک شعر میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے. میرے بھی ذہن میں آ رہا، اگر آپ اجازت تو میں ایک سنا دوں. آج میرے ساتھ ہی آ جائیں آپ، ادھر آ جائیے. سبحان اللہ جی. میرا شعر ہے، آپ میرے پاس میرا شعر ہے. میرے ساتھ بھی بسم اللہ. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، سبحان اللہ. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اسماعیل بھائی تشریف لائیے. وسیم تشریف لائیے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. جی حضرت. اور اپنا نذران عقیدت یوں اختتام کو پہنچاتے ہوئے کہ توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نعلین محمد کی رسائی ہے وہاں تک، اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، جلوہ ہے محمد کا تو خالق کی زبان ہے. بریک پہ آپ لے جزاک اللہ. میں بھی ایک شعر سنا کے بریک پہ جاؤں گا. سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے حضرت علی کا بھی تذکرہ کیا تو اسی شعر کے ساتھ جاتے ہیں بریک پر کہ اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، جس شاخ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. اور سرکار کے لیے کہ اس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ، اس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ جس شخص کے ادنا سے غلاموں میں علی ہو. انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، انہوں نے فرمایا تھا. جزاک اللہ. یقیناً صحابہ کرام نے، اہل بیت نے اس بات پر فخر کیا جو فخر عیسیٰ بھی ہے اور جو ہم سب کے لیے بھی فخر ہے. انشاءاللہ عشق رسول، شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشریات اسی انداز سے، کبھی منظوم انداز میں، کبھی دوسرے انداز میں اور کبھی اس انداز میں اتحاد بین المسلمین کا پیغام لیے ہوئے جاری رہے گی انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ، لیکن یہ وقفہ اس ٹرانسمیشن میں ہے، لیکن ہم نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آج کی اس شب کے صدقے میں ہمارے درمیان جو وقفہ اور فاصلہ تھوڑا بہت پیدا ہو گیا ہے اس کو اختتام پذیر کریں انشاءاللہ. چینل صرف 3-4 منٹ کے لیے چینج ہو سکتا ہے، پھر واپس آ جائیے گا. سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیاری، اے نبی پیارے، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا و دیں. اور جس خوبصورت نوٹ پر، جس خوبصورت ویژول کے ساتھ ہم بریک پر گئے تھے، ظاہر ہے صرف میری نہیں، صرف جنید جمشید کی نہیں، ہر مسلمان کی یقیناً یہ خواہش ہوگی کہ یہ مناظر ہمیں شاذ و نادر نہیں بلکہ ہمیشہ نظر آئیں. اور ایسے مناظر کی کمی نہیں ہے، ہمارے ہر گلی کوچے میں مختلف مسالک کے لوگ رہتے ہیں، اور اگر کوئی یہ تصویر پینٹ کرتا ہے تو غلط پینٹ کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ لوگ دست و گریباں ہیں. سب شیر و شکر ہیں، سب ایک ہیں. اور جس طرح علماء کرام نے کہا نام محمد پر سب ایک ہیں. سب کا یہ عقیدہ ہے، سب کا یہ ماننا ہے، چاہے اس کا مسلک کوئی بھی ہو، کہ بعدس خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، بس بات ہی ختم ہو گئی، قصہ مختصر. تو یقیناً ہم سب اس نام کے نیچے ایک ہیں، ہم سب پرچم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلے ایک ہیں. ابھی ہمارے ساتھ جو ثنا خاں موجود ہے، کیا بات ہے. جنید جمشید صاحب کو تو ظاہر ہے آپ جانتے ہی ہیں، اور ایسے یہ ثنا خان بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن جنید بھائی نے جس انداز سے ماشاءاللہ ایک ہجرت کی فرام ون ایکسٹریم ٹو اندر. اور جنید بھائی یہ مطلب آپ کے منہ پر کہتا ہوا مجھے عجیب لگ رہا ہے چونکہ آپ سے تعلق میرا ایسا ہے، لیکن یقین مانیے ابھی بھی مجھے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار کیا بات ہے جنید جمشید صاحب، کہاں سے اللہ نے کہاں پہنچایا. آپ روزانہ لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں ہے کہ کئی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے الحمدللہ. تو ہمارے جو دوسرے ثنا خاں ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی، اچھے دوست تو ہیں ہی، لیکن ان کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، فرام ون ایکسٹریم ٹو اندر. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی الحمدللہ، اور اب ماشاءاللہ تبلیغ سے، درس و تدریس سے، ثنا خوانی سے اور نعت خوانی سے وابستہ ہیں. اور اس سے پہلے معاملہ مختلف تھا. انہوں نے کئی ملی نغمی بھی گائے جو کہ آج زبان زد عام ہے، جو کہ ہم سب سنتے ہیں. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، یہ انہوں نے گایا. اور اس انداز کے بہت سارے کلام، اس طرح کے بہت سارے کلام. ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امجد حسین صاحب. السلام علیکم. مزاج بخیر ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسی طبیعت ہے؟ تشریف رکھیں. کیسی طبیعت ہے؟ نصیب. اے آر وائی ڈیجیٹل کے اسٹوڈیوز میں، سائٹ اسٹوڈیوز میں آنے کا بہت شکریہ. اس لائیو ٹرانسمیشن میں کا حصہ بننے کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا. میرے لیے بہت عزت اور آنر کی بات ہے اے آر وائی کے لیے کام کرنا. اور ہمارے لیے عزت اور آنر کی بات یہ ہوگی کہ آپ سے ہم نعت شریف تو سنیں گے ہی، لیکن میں نے جنید صاحب سے جب ہمارے پہلی ٹرانسمیشن ہوئی تھی تب یہ پوچھا تھا کہ یہ حب الوطنی جس کا ہم درس دیتے ہیں، جس کی بات بھی کرتے ہیں، یہ ایک خالصتاً دنیاوی معاملہ ہے یا اسلامی اور اخروی معاملہ بھی ہے. تو جنید بھائی نے مجھے بتایا تھا، جو کہ واقعی میرے علم میں نہیں تھی یہ بات، کہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور ہمارے جو
سنت اور اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے علماء ہیں ان کے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحم اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. جو ایمان کی 70 شقیں ہیں سب سے بڑی ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا, سب سے چھوٹی ہے راستے سے پتھر ہٹانا. واہ. ان 70 کے بیچ میں ایک شق ہے اپنے ملک سے محبت کرنا. تو پھر آج جب ہم ذکر مصطفیٰ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں تو پاکستان کا تذکرہ کر کے بھی اپنے ایمان کو تازہ کریں گے. Why not؟ لیکن پہلے ہمیں کوئی نعت شریف سنائیے, آخر میں آپ سے پاکستان کے حوالے سے کلام سنائیں گے. بہت شکریہ. بالکل جنید بھائی نے بجا فرمایا کہ تقریباً 70 سے زیادہ ہمارے ایمان کی شاخیں ہیں اور وطن سے محبت ان میں سے ایک ہے. تو میں چند اشعار اس مبارک موقع کی مناسبت سے پڑھنا چاہوں گا. پہلے عطا ہو عطا ہو. درودوں کی بارش ہے کونوں مکان میں, درودوں کی بارش ہے کونوں مکان میں کہ آج انبیاء کا امام آ گیا. بھائی واہ 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 واہ, انبیاء کا امام, واہ واہ کہ آج انبیاء کا سبحان اللہ. امام آ گیا ہے. درودوں کی بارش ہے کونوں مکان میں کہ آج انبیاء کا امام, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آ گیا ہے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. نام آ گیا ہے. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محاشر, ہائے ہائے ہائے. نبی کا وسیلہ ہی سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 بھائی, واہ 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 واہ. نبی کا وسیلہ ہی ہائے ہائے ہائے. کام آ گیا ہے. آہا. کاش ایسا ہو. مزہ جب ہے سرکار بہت اچھا شعر ہے, واہ واہ واہ. محشر میں کہہ دے مزہ جب ہے سرکار, محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. غلام واہ 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 واہ, آ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو ہمارا آہا. غلام آ گیا ہے. زبان اللہ اکبر, یا رسول اللہ زبان یا رسول اللہ. زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے. واہ جی واہ جی واہ, واہ واہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی.
کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں، جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں، دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مسجد نبوی یہ تو بتا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، دو جگ کے سردار کی باتیں، دین و دانش کی سوغاتیں، اس محفل میں ان پھولوں سے ہر کوئی دامن بھرتا ہوگا، اس محفل میں ان پھولوں سے ہر کوئی دامن بھرتا ہوگا۔ بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق و عثمان و علی بھی، چاروں یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، عرض مدینہ بانگے بلال سے، تیری فضا جب گونجتی ہوگی، اس کے سرور و سوز کی زد میں ہر کوئی بہہ بہہ جاتا ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، سلام اس پر، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو عبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، واہ جی واہ کیا مجھے بات ہے صاحب۔ جی، آپ نے بہت کم وقت میں مختصر اور جامع جو نذران عقیدت پیش کیا ہے، کمال ہو گیا۔
بس یہ ضروری ہے آخر میں. جی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سب کے وطنوں کو زندہ رکھے, آمین ثم آمین, اور اس میں رہنے والوں کو اللہ ہر آن ہر پل خوشیاں نصیب کرے. آمین آمین آمین. اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو, اس سے تیری آبرو ہے, اس سے میری آبرو, اس سے تیرا نام ہے, اس سے میری پہچان ہے, اس سے تیرا نام ہے, اس سے میری پہچان ہے. اس پر دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, ہو اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. ایک دیار نور و نکہت وادی مہران ہے, نور آنکھوں کا میری خاک بلوچستان ہے. دل ہے خیبر کی زمین, پنجاب جسم و جان ہے, دل ہے خیبر کی زمین, پنجاب جسم و جان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, او اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے, شاعر مشرق کے خوابوں کی حسین تعبیر ہے. یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے, یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, ہو اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. جی لیکن آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. جی جی کون سا؟ یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے, یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے, شاعر مشرق کے خوابوں کی حسین تعبیر ہے. شاعر مشرق کے خوابوں کی حسین تعبیر ہے. یہ وطن پیارا وطن سرمایہ وہی بات آگے جا کے ایمان ہے. ہے. یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, ہو اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, ہو اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. ماشاءاللہ, واہ شکریہ. واہ 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 واہ. تو کیوں آپ نے تو بہت اچھا گایا. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر. اگر 11 تار کی ریٹنگ کم آنا شروع ہو گئی تو پھر ہو سکتا ہے میں آپ کی شاگردی میں آ جاؤں, یہ کام شروع کر دوں. آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت نوازش امجد بھائی, بہت شکریہ. اور صرف اسی بات کی تکرار, یہ سب کچھ ہم نے یہ جو تذکرہ کیا اپنے وطن کا, جو وطن سے محبت کا اعادہ کیا, علماء کرام یہ بتاتے ہیں, جنید بھائی نے ہمیں بتایا اور انہوں نے بھی مستند کتابوں کا حوالہ دے کر بتایا کہ یہ بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک ہے. تو جب ہم یہ بھی- نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں, بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کہہ رہے ہیں یہی ایمان کا ایمان کا تقاضا ہے. جو آدمی اپنے ملک سے محبت نہ کرے اس کی تو گواہی بھی قبول نہیں کی جا سکتی. اللہ اکبر. ہاں, وہ اس لائق بھی نہیں کہ اس سے گواہی لی جائے. تو پھر یہ بہت ریلیونٹ ہے کہ اس طرز کی محافل میں بھی وطن کا تذکرہ کیا جائے اور وطن کی محبت کی کا قید حصہ ہے, کا خاص طور پہ جب ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہوں کہ لوگوں کے اندر اس طرح کا اضطراب ہو اور ملک سے محبت کے بارے میں لوگ سوال کریں. 1965 کی وار میں کیوں سب ہم ایک تھے, کیوں تھے؟ ہاں, صرف 6 سال کے بعد کیا ہو گیا ہمیں کہ
کہ ملک کا ایک اتنا قیمتی حصہ الگ ہو گیا. 6 سال میں کیا ہو گیا ایسا؟ 65 میں کیوں تھے ساتھ ہم؟ یہ سوچنے کی بات ہے, یہ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے. تو آج کی رات جہاں بہت ساری باتوں کا اعادہ کر رہے ہیں, وہاں تلخ حقائق کا احاطہ بھی کریں اور مستقبل روشن کی امید بھی کریں. 1971 کی انہوں نے بات کی تو تلخ حقائق کا اعادہ کہ ہم تو لاکھوں تھے, سروں کو جھکا دیا ہم نے, حسین تیرے 72 سروں کو لاکھوں سلام. لیکن پھر مستقبل روشن کی امید بھی نہیں چھوڑنی, اور اس یقین کے ساتھ آج کی اس شب میں دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن کا مستقبل بہترین کرے, کیونکہ موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں کہ گھر تو آخر اپنا ہے. تو آج کی رات اس گھر کی, اس وطن کی, اپنی ماں کی امن سلامتی کے لیے بھی دعاؤں کی رات. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. نہیں تجھ سا نہیں اے